نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں مزید پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے طلاق یافتہ کا حق مہر مقرر ہوا ہو نہ مقرر ہوا ہو، چاہے اس کے شوہر نے اس کے ساتھ صحبت کی ہو نہ کی ہو، ہر صورت میں جو ہے آپ نے دے دلا کے کچھ نہ کچھ رخصت کرنا ہے، خالی ہاتھ اس عورت کو رخصت نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ احکام جو ہیں وہ اب واضح طور پر میں بتا چکا ہوں، اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ شک و شبہات نہیں پالنے چاہیے، اور کسی قسم کی اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے سرکشی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیغام جو ہے، احکامات جو ہیں عدت کے ہوں، آئلی زندگی کے متعلق ہوں، طلاق کے متعلق ہوں، عورتوں کے حقوق ہوں، بیواؤں کے حقوق ہوں، ہر کسی کے حقوق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیے ہیں۔ اب ہمیں کسی قسم کے شک و شبہات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان سے روگردانی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم لوگوں نے اس لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہوں موت کے ڈر سے جو ہے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، اور ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی بنی اسرائیل میں، اور وہ اس ڈر سے کہ اب انہیں موت آ گھیرے گی، وہ 1000 کی تعداد میں جو لوگ تھے وہ چل نکلے اپنے گھروں سے، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ پھر پیغمبر نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ اللہ تعالیٰ کا بتانے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری زندگی جو ہے گھروں میں ہے تو گھروں میں ہی آ کے رہنی ہے، اگر باہر ہے تو باہر بھی آ سکتی ہے، نیز کسی بھی حالت میں جو ہے وہ زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تقدیر پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور موت کے ڈر سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گھروں میں نہیں بیٹھنا، جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے گا، اور اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ قرض حسنہ میں کیا آ جاتا ہے کہ مجاہدین کی مدد کرنی چاہیے، اور جو اموال ہے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، فائنینشیل سپورٹ کرنی چاہیے، ان کی فیملی کو سپورٹ، یہ سب جو چیزیں ہیں، اور یہ قرض حسنہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے قرض کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر آپ کو نعم البدل اس کا دیں گے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرض دینے سے، یعنی قرض حسنہ دینے سے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جو ہے وہ کسی کا بھی مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کو بہترین کر کے اور بڑھا کر دیتا ہے، یعنی مال کی کمی پیشی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 246 سے لے کر آیت نمبر 250 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا معاملے پہ بھی غور کیا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ نبی نے ان سے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم لڑنے سے انکار کر دو۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال کر بال بچوں سے جدا کر دیا گیا ہے۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ماں سوائے چند آدمیوں کے سب ہی اپنے عہد سے پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بنی اسرائیل میں یہ دستور رہا ہے کہ ان کے حکمران بھی انبیاء ہی ہوا کرتے تھے، انہی کے پاس مقدمات کے فیصلے ہوتے اور انہی کی سرکرداری میں جہاد کیا جاتا تھا۔ گویا ان لوگوں میں صحیح نظام خلافت رائج سموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اس کی قیادت میں جہاد کریں، اور حقیقتاً ان کا یہ مطالبہ محض جہاد سے راہ فرار کی ایک صورت تھی جو ان کی بزدلی پر دلالت کرتی تھی۔
جسے انہوں نے اس رنگ میں پیش کیا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو اور ہمیں ایک نوجوان قائد درکار ہے، اور قائدان کی مادہ پرست نظروں میں وہی ہو سکتا تھا جو بادشاہوں کی طرح ٹھاٹ باٹ رکھتا ہو۔ ان کے نبی سموئیل علیہ السلام کو کیونکہ اصل مرض کا علم تھا، لہٰذا اس نے ان سے پختہ عہد لیا کہ اگر بادشاہ مقرر کر دیا جائے تو پھر جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کرو گے، جس کے جواب میں انہوں نے یقین دلایا کہ ہم ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ ہم پہلے ہی بے گھر ہو چکے ہیں۔ دشمنوں نے ہمارے ملک چھین لیے، ہمارے بیوی بچوں کو لونڈی غلام بنا رکھا ہے، لہٰذا ہم کیوں نہ ان سے لڑیں گے۔ لیکن اس کے باوجود جب ان پر جہاد فرض ہوا تو مختلف ہیلے بہانوں اور کٹ حجتیوں سے اپنے کیے ہوئے عہد سے پھرنے لگے، اور یہ بنی اسرائیل کا پرانا معمول ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے ہر عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے۔ ہمیں ان جیسا نہیں بننا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اپنے ہر عہد کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 247۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ وسیع علیم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بن گیا؟ اس سے زیادہ تو ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو جو کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ نبی نے کہا، اللہ نے تم پر حکومت کے لیے اسے ہی منتخب کیا ہے، اور ذہنی اور جسمانی اہلیتیں اس سے تم سے زیادہ دی ہیں، اور اللہ جسے چاہے اپنی حکومت دے دے، وہ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں ان کا حال دیکھیے، پہلے کہتے ہیں کہ ہم پہ نبی مبعوث فرما، اب جب نبی مبعوث ہو چکا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا، جو ایک 30 سالہ جوان خوبصورت قد آور شخص تھا۔ اس پر کئی لوگوں نے یہ اعتراض جڑ دیا کہ طالوت کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ، بھلا یہ ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس سے تو ہم ہی اچھے اور بادشاہت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ قیادت کے لیے مال دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ صلاحیتیں موجود تھیں طالوت کے پاس۔ لہٰذا تمہیں فضول قسم کی کٹ حجتیوں سے باز آنا چاہیے، بہانے بازی سے باز آنا چاہیے، اور جو حکم دیا جا رہا ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ آیت نمبر 248۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ نیز ان کے نبی نے ان سے کہا، طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد حکومت میں تمہارے پاس وہ صندوق بھی آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، اور وہ باقی ماندہ اشیاء بھی ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اس واقعے میں بھی تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ اس صندوق کو بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہتے تھے، جس میں آل موسیٰ اور ہارون کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، مثلاً پتھر کی وہ تختیاں جو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کی تھیں، اور تورات کا وہ اصلی نسخہ جسے موسیٰ علیہ السلام نے خود لکھوایا تھا، اور ایک بوتل میں من تھا اور جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا رہا۔ نیز اس میں وہ عصائے موسیٰ بھی تھا جو سام بن جاتا تھا۔ یہ کچھ تھا بنی اسرائیل کے سکون قلب کا سامان جو اس صندوق میں محفوظ تھا، اور یہ ہر وقت ان کے پاس رہتا تھا، اور جب دشمن سے جنگ ہوتی تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اور اس کی وسعت سے فتح اور نصرت کی دعا کرتے۔ ایک لڑائی کے موقع پر مشرک بادشاہ جالوت نے ان پر غالب آ کر ان سے وہ صندوق چھین لیا۔ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس صندوق کے چھن جانے کو بنی اسرائیل اپنی نحوست کی علامت تصور کرتے تھے، اور اس کی موجودگی کو فتح نصرت کا سامان سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بتلایا کہ اگر طالوت کے دور حکومت میں وہ چھنا ہوا صندوق تمہیں واپس مل جائے تو سمجھ لینا کہ طالوت کو فی الواقع اللہ تعالیٰ ہی نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔
چنانچہ ہوا یہ کہ ان کے چھیننے والے مشرکوں کے شہر میں وبائیں پھوٹ پڑیں۔ انہوں نے اسی صندوق کو غالباً اپنی نحوست کی علامت سمجھا اور ایک بیل گاڑی پر اس صندوق کو رکھ کر اسے ہانک دیا۔ چنانچہ فرشتے اس بیل گاڑی کو ہانک کر بنی اسرائیل تک لے آئے اور اسے طالوت کے گھر کے سامنے چھوڑ گئے۔ اس طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کی تمام حجتیں ختم ہو گئیں اور دوسری طرف بنی اسرائیل کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آیت نمبر 249 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب جالوت اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ راستے میں ایک نہر ہے جس سے اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جس نے اس نہر سے سیر ہو کر پانی پی لیا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی وہ ہے جو اسے نہ چکھے الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے۔ پھر ماں سوائے چند آدمیوں نے سبھی سیر ہو کر اس نہر سے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور اس کے لشکر اس نہر سے آگے نکلے تو طالوت کے لشکری کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں، البتہ ان میں سے وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں کہنے لگے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی ہے اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ طالوت کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ایک لشکر جراٹ جالوت کے مقابلے میں نکل کھڑا ہوا۔ طالوت نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جس نے بزدلی دکھانی ہو وہ ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ بنی اسرائیل زبانی باتوں پر بڑے دلیر تھے ہمیشہ کی طرح، چنانچہ ان کی تعداد 70,000 ہو گئی۔ راستے میں ایک منزل پر پانی نہ ملا تو طالوت سے شکایت کی۔ طالوت نے کہا آگے نہر ہے اور اللہ تمہیں آزمائے گا، سیر ہو کر پانی نہ پینا، اگر پینا بھی ہے تو ایک آدھ گھونٹ پی لینا اور یہ پروردگار کی طرف سے تمہاری آزمائش ہوگی۔ اگر تم اپنی پیاس بھی برداشت نہ کر سکے تو لڑائی میں کیا کارنامے سر انجام دو گے؟ لہٰذا میں تو صرف اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا جو اپنی پیاس کو برداشت کرے گا۔ چنانچہ جب وہ نہر آئی تو سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا اور بعض نے تو منہ ہی نہر میں ڈال دیا اور مویشیوں کی طرح پینے لگے۔ اس طرح یکدم کثیر مقدار میں پانی پینے سے ان کے بدن ٹوٹنے لگے اور تھوڑا سا فاصلہ چل کر وہ گر پڑے اور کہنے لگے اب ہم اس لشکر سے نہیں لڑ سکتے۔ اب دوسرے وہ لوگ جنہوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی، ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی۔ انہیں صبر کرنے والوں اور جن لوگوں نے اپنی پیاس برداشت کی تھی ان کی تعداد صرف 313 یا اس کے لگ بھگ تھی۔ انہی صبر کرنے والوں میں بوڑھے نبی سموئیل، حضرت داؤد، ان کے باپ، ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے۔ اللہ تھوڑی سی صبر کرنے والی اس جماعت کو بڑے بڑے لشکر کے مقابلے میں فتح عطا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یوں ہی کیا۔ اب کیونکہ اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ شامل حال تھی تو بھلا انہیں کون روک سکتا تھا۔ آیت نمبر 250 وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہوا تو کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اور یہ کون لوگ تھے جو لگ بھگ 313 کے پاس رہ گئے تھے اور انہیں پورا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، پورا توکل تھا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ بے شک ہم تھوڑے سے رہ گئے ہیں لیکن کوئی بات نہیں، فتح اور شکست اور زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی صبر کرنے والی جماعت کو بڑے بڑے لشکروں کے مطابق فتح دی ہے، اور یہی علامت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ہمت اور سامان جنگ پر ہی بھروسہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ساتھ ساتھ عاجزی کے ساتھ یاد بھی کرتے ہیں اور صبر اور ثابت قدمی کی توفیق طلب کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی فتح نصرت کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔
اور جالوت کے اس مختصر سے لشکر نے بھی اللہ سے گڑ گڑا کر یہی دعائیں کی جیسی جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم مزید پڑھیں گے کہ اس لشکر کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں شکست ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔